السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے عذاب قبر اور یہ تحریر ہے فیصل ندیم ساحل کی۔ ارے صادق، کہاں کھوئے ہوئے ہو آج؟ عارف نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں عارف، بس ذرا ایسے ہی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو میں باہر چلا آیا، صادق بولا۔ یہ سن کر عارف نے کہا، ارے بھائی، اگر یہ بات ہے تو آؤ، اس طرف تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے ساتھ شراب پیو، دیکھنا یہ شادی کا ماحول بھی تمہیں خوشگوار لگنے لگے گا، قسم سے۔ نہیں عارف، آج من نہیں کر رہا، پھر کبھی، صادق نے جواب دیا۔ پھر عارف بولا، صادق یار، ہم سب دوست اس شادی میں شریک ہیں، آج تو کچھ خاص ہونا چاہیے، دیکھو جام بھی ہے اور موقع بھی، کیا پتہ پھر کون ہو کون نہ ہو ہم دوستوں میں۔ چل، سب تیرا انتظار کر رہے ہیں اندر۔ تم ٹھیک کہتے ہو عارف، جو ہے آج ہے، کل کس نے دیکھا ہے، اور ویسے بھی میں نے کافی کھانا کھا لیا ہے، شادی میں شاید پینے سے کچھ آرام آ جائے، چلو، صادق مسکراتے ہوئے بولا۔ اکرم صادق کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے آؤ آؤ صادق، یہ محفل تمہارے بنا بالکل نہیں جم رہی تھی، اچھا ہوا جو عارف تمہیں ڈھونڈ لایا۔ یار سچ بتاؤں، پینے کا مزہ تو صادق کے ساتھ ہی آتا ہے، جوانی سے لے کر اس عمر میں پہنچنے تک جب بھی پی ہے میں نے صادق کے ساتھ ہی پی ہے، اور ابھی بھی دیکھ لو، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا شراب کو۔ ایک نے کہا، ارے اب تو جی بھر کر پیوں گا، یہ رہا میرا پہلا پیگ۔ شادی کی اس تقریب میں یہ چار دوست شامل تھے جو کافی عرصے سے شراب کے عادی تھے اور کبھی ایک دوسرے کے بنا نہیں پیتے تھے، اور ان سب میں سے سب سے زیادہ شراب کا عادی صادق تھا، جس نے ان تینوں کو بھی شراب پہ لگایا۔ جوانی سے عمر کے اس حصے میں پہنچنے تک کبھی ان چاروں کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، اور پھر ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں حساب بھی لیا جائے گا۔ سزا اور جزا کی ان میں سے کسی کو فکر لاحق نہ تھی، مطلب یہ کہ وہ اپنی موت سے بے خبر تھے، انہیں موت کی کچھ فکر نہ تھی، لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور نہ ہی آج تک کوئی انسان ایسا ہوا ہے جو وقت کو روک سکے۔ اکرم، آج تو مزہ آ گیا ہے پینے کا، واہ۔ ہاں مجھے تو ابھی سے چڑھ گئی ہے، منور بولا۔ ارے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے عارف، مجھے کیا ہو رہا ہے، اکرم مجھے پکڑو، صادق جھومتے ہوئے بولا۔ ارے یار صادق، تجھے شراب کا نشہ ہو رہا ہے، اور کیا ہونا ہے، صادق کو دیکھتے ہوئے طارق بولا۔ ارے شکر ہے یار، آج صادق کو بھی نشہ ہو رہا ہے، ورنہ اسے تو ڈھیر ساری پینے کے بعد بھی نشہ نہیں ہوتا۔ شکر ہے، ہاں شکر ہے، اکرم بھی بول پڑا۔ نہیں، مجھے پکڑو، مجھے شراب نہیں کچھ اور ہو رہا ہے، پکڑو، صادق نے کہا۔ منظر بولا، ارے یہ تو گر گیا، دیکھو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ ہاں یار، اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اس کو شراب کا نشہ نہیں کچھ اور ہوا ہے، عارف جلدی سے بولا۔ ارے کسی کو آواز دو، صادق کو کچھ ہو گیا ہے، ہوش میں نہیں لگ رہا۔ صادق ہوش کر یار، میرے یار کیا ہوا تمہیں، اٹھاؤ صادق کو، اکرم صادق کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے کیا ہوا ابا جان کو، اکرم چچا کیا ہوا، برکت جلدی آؤ، دیکھو ابا جان کو کیا ہو گیا ہے، صادق کا بیٹا آگے بڑھتے ہوئے چلایا۔ برکت، ابا جان کیا ہوا، بھائی جان کیا ہوا ابا جان کو، پتہ نہیں، تم اٹھاؤ انہیں، ہم جلدی سے انہیں اسپتال لے کر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، خالد روحان سا ہو کر بولا۔ صادق کے بیٹے برکت اور خالد نے اپنے باپ کو جتنا جلدی ہو سکا اسپتال پہنچایا، اور یوں صادق کی طبیعت کا سن کر اور رشتہ دار جو شادی میں شریک تھے وہاں آ گئے۔ ڈاکٹر صادق کو اندر لے کر گئے، ابتدائی چیک اپ کرنے کے بعد باہر آئے اور کہا، آپ میں سے مریض کے گھر والے کون ہیں؟ جی میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، کہیے کیا بات ہے، خالد آگے بڑھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہمیں لگتا ہے آپ کے والد کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس لیے ہمیں جلد سے جلد ان کی جان بچانے کے لیے آپریشن کرنا ہوگا، جس کے لیے میں آپ میں سے کسی ایک کے دستخط لینا چاہوں گا۔ جی میں کر دیتا ہوں دستخط، لیجئے، خالد جلدی سے بولا۔ برکت بولا، اکرم چچا کیا ہوا تھا ابا کو بتائیے۔ بیٹا اب کیا بتاؤں، ہم نے پھر سے شراب پی تو آج صادق نے کافی زیادہ پی لی تھی، اور شاید اس وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑا، اس نے کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا ہوا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اسے پینے کو کہا۔ صادق ہماری بات کو ٹال نہیں سکا اور پینے لگا، بعد میں جب وہ درد سے کرانے لگا تو ہم سب نے یہ سمجھا شاید اسے نشہ ہو گیا ہے، لیکن جب اس کے منہ سے جھاگ نکلے تو اکرم نے تفصیل بتائی۔
صادق کا آپریشن شروع ہو چکا تھا اور دوسری جانب سے سب دوست رشتہ دار اسپتال پہنچ رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ غمگین صادق کے وہ 3 دوست تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، مجھے افسوس ہے کہ ہم مریض کو نہیں بچا پائے، لیکن ہم نے کوشش پوری کی اپنی طرف سے۔ دراصل زیادہ کھانا کھانے کے اوپر شراب پینا ان کے لیے کھانا زہر بنا گیا اور سیدھا دل پر اثر کیا، جس کے باعث موت واقع ہو گئی۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک سے ابا جان کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہمیں؟ ڈاکٹر کی بات سن کر خالد دھاڑے مارنے لگا۔ میرا یار چھوڑ کر چلا گیا مجھے، دیکھو۔ ارے صادق کیوں چلے گئے ہو؟ میرے دوست کیوں پلائی ہم نے تمہیں شراب؟ اکرم روتے ہوئے بولا۔ عارف کہنے لگا، سنبھالو خود کو اکرم، اگر ہم ہی رو پڑے تو ان بچوں کو دلاسا کون دے گا؟ صادق کی موت کا مجھے بھی صدمہ ہے، لیکن یہ وقت رونے کا نہیں ہے، ان سب کو حوصلہ دینے کا ہے جو رو رہے ہیں۔ صادق کی اچانک موت نے ان سب کے عزیزوں پر بہت گہرا اثر کیا۔ سبھی اسپتال کی خاموش فضا میں دھاڑے مار مار کر روتے رہے، اور دوسری جانب ابھی ڈاکٹروں نے لاش ورثہ کے حوالے نہیں کی تھی۔ آپریشن کے بعد ابھی صادق کے کٹے ہوئے جسم کو ٹانکے لگانا باقی تھا، مگر اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ جب صادق کے آپریشن سے پھٹے ہوئے سینے سے خون رستے ہوئے اس کے ہاتھ کی انگلی تک پہنچا اور اس کے ہاتھ کی انگلی میں حرکت سی ہوئی، پھر کچھ دیر بعد لاش کے پھٹے ہوئے سینے کے بعد صادق کی لاش اس کے ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ صادق کے لواحقین نے اس کی لاش کو ایمبولینس میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ محلے کی خاموش فضا میں جب ایمبولینس کا راؤٹر بجا تو سبھی اپنے اپنے گھروں میں بیدار ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے، کیا ہے، کون ہے، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے لوگوں کو خبر ہوتی گئی، علاقے میں قیامت برپا ہوتی گئی۔ رات بھر میں سارے خاندان اور باقی عزیز رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، اور وہ لوگ بھی صادق کی ناگہانی موت کا سن کر چلے آئے۔ لیکن تبھی صادق کی لاش نے اپنے بیٹے خالد کو ڈرا کر رکھ دیا۔ خالد اپنے باپ کی لاش پر اس کا ہاتھ تھام کر رو رہا تھا کہ اچانک اسے لگا جیسے اس کے باپ کی لاش نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ ایک پل کے لیے خالد چونک کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی لاش کے چہرے کو دیکھنے لگا، مگر قریب نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر بعد بجلی چلی گئی اور سارے علاقے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے کافی دیر رونے کے بعد آخرکار بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ گرمی کی شدت ہونے کی وجہ سے آنے والے مہمانوں کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی، اور گھر میں جتنا بھی پانی تھا سب استعمال ہو چکا تھا۔ خالد بیٹا، مہمانوں کو پانی پلاؤ، اگر پانی نہیں ہے تو کولر لے جاؤ اور اسکول والے صاف پانی کے پلانٹ سے بھر کر لے آؤ۔ یہ سنتے ہی خالد نے کولر اٹھایا اور اسکول کی جانب چل دیا۔ اپنے باپ کی موت اور اس کا ہاتھ تھامنے کا خوف اس کی سوچ اور چہرے پر عیاں تھا، لیکن پھر بھی وہ پانی لانے کے لیے درختوں میں گھرے اسکول کی جانب رات کے پچھلے پہر چلا جا رہا تھا۔ باپ کی موت اپنی جگہ، لیکن میت کا ہاتھ تھامنا، یہ بات رہ رہ کر اسے ڈرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے باپ کی روح یہاں منڈلانے لگے گی جہاں سے اس نے پانی بھرنا تھا۔ وہاں ایک تنگ اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی گلی تھی، جس کے آخر پر خالد کی نظر کافی دیر سے ڈر کے مارے رکی ہوئی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی انجانی مخلوق اس اندھیرے سے نکل کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ اسی لمحے اس نے دیکھا صادق سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ خالد نے جب یہ عالم دیکھا تو خوف کی وجہ سے کولر وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا اور واپس اس جگہ آ گیا جہاں لوگ بیٹھے تھے۔ اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کسی طرح اس نے لوگوں کی بھیڑ میں رہ کر رات کاٹی اور پھر صبح ہو گئی۔ صادق کے دوستوں اور کچھ محلے داروں نے قبر کھودنے کا ارادہ کیا اور قبرستان کی جانب چل دیے، مگر جب وہ لوگ کافی دیر بعد واپس آئے تو انہوں نے جو بات سب کو بتائی اس نے سب کو حیران و پریشان کر دیا۔ کیا بات ہے چچا، پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ ابا جان کی خبر تیار ہو گئی ہے کیا؟ برکت نے پوچھا۔ برکت کی بات سن کر عارف بولا، برکت بیٹا اب کیا بتائیں تمہیں، ہماری تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا۔ دراصل بات یہ ہے بیٹا کہ صادق کے لیے ہم نے قبرستان میں جہاں بھی قبر کھودنا چاہی، عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ہم جہاں بھی تھوڑی سی قبر کھودتے وہاں پہ نیچے سے بڑے بڑے سانپ بچھو نکلتے۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہم واپس آئے ہیں تاکہ مولانا عثمان سے اس بارے میں بات کی جائے۔ خالد نے جب یہ باتیں سنی تو اسے اب اپنے سگے باپ کی لاش سے اور بھی خوف آنے لگا۔ خیر کسی طرح مولانا عثمان مل گئے
اور پھر انہیں ساری بات سے آگاہ کیا گیا۔ مولانا عثمان بولے، تو یہ بات ہے، صادق کی خبر کسی بھی قبرستان کے اندر نہیں بن سکتی۔ اس کی خبر قبرستان کے احاطے سے باہر بناؤ گے تو بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر قبرستان کے اندر نہیں بنے گی، چاہے تم لوگ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو۔ مولانا عثمان کی بات سن کر منور بول پڑا، لیکن قاری صاحب، قبرستان کے اندر کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کا تو کوئی حل تو ہوگا۔ اس لیے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ صادق گناہگار تھا، شرابی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ خدا نے صادق کو ہم پہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کتنا گناہگار تھا، اس لیے قبرستان کی زمین اسے اپنے اندر جگہ نہیں دے رہی ہے۔ پتہ نہیں کون خدا کا نیک بندہ دفن ہے اس قبرستان میں، جس کی موجودگی میں صادق وہاں دفن نہیں ہو پا رہا۔ خدا اس کے حال پر رحم فرمائے، مولانا عثمان بولے۔ اور پھر مولانا عثمان کے کہنے پر لوگوں نے قبرستان کے احاطے سے باہر جب صادق کی قبر کھودی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، قبر تیار ہو گئی۔ اور پھر ظہر کی نماز کے بعد صادق کے گھر سے اپنوں نے صادق کا جنازہ اٹھایا۔ جب صادق کی میت والی چارپائی اٹھائی گئی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ کلمہ شہادت کی صدائیں ہر طرف گونج اٹھیں، کیا اپنا کیا بیگانہ، سب کی آنکھیں نم تھیں۔ کلمہ شہادت کی مسلسل آوازیں مردے کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، مگر آج وہ بے بس تھا، لاچار تھا، خالی ہاتھ تھا۔ قبر تک اس کا ساتھ دینے والے تو بہت تھے، لیکن قبر سے آگے کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ اس کے اعمال تھے۔ جنازہ اٹھایا گیا اور پھر صادق کو من و مٹی تلے دبا دیا گیا۔ اب وہ وہاں تھا یا اس کے اعمال؟ جس چارپائی پہ صادق کا جنازہ لے جایا گیا اسے واپسی پر اٹھا کر صادق کے گھر لایا گیا۔ دوسری جانب صادق جو کہ قبرستان کے احاطے سے باہر اپنی قبر میں پڑا تھا، جب اس کے جسم میں روح داخل ہوئی تو اسے مرنے سے لے کر قبر میں اترنے تک کا منظر دکھائی دیا۔ پھر حساب کتاب کی باری آئی۔ قبر میں حساب کتاب کیسا ہوتا ہے، یا قبر کا عذاب، یا جنت کی ہوائیں، ان سب باتوں کے بارے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں کچھ نہیں لکھ سکتا، کیونکہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کسی گناہگار پہ کیا گزرتی ہے۔ رات ہوتے ہی صادق کی روح جسم کو چھوڑ کر قبر سے باہر آ گئی۔ صادق کو مرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ ایک دن خالد کی چیخ سنائی دی، امی امی جلدی آؤ، دیکھو ابا جان کے کمرے سے کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سن کر ماں بولی، یہ تو اسی گلاب کے عرق کی خوشبو ہے جو تمہارے ابا جان کے کفن پہ لگایا تھا اور قبر میں بھی چھڑکنے کے لیے دیا تھا، لیکن یہ آج اچانک کیسے ان کے کمرے سے اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ رضیہ بولی، امی رات کو میں نے دیکھا تھا، میں ابا جان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا دکھائی دیا جیسے ابا جان اپنی تصویر میں رو رہے ہیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، کہیں آپ لوگ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ کچھ ہی دن اور گزرے تھے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ خالد رات کے وقت جب بجلی گئی ہوئی تھی تب صادق کے کمرے میں موم بتی لینے آیا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اسی وقت وہاں پر گھر والے آ گئے تو ماں نے پوچھا، خالد بیٹا کیا ہوا، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ تو خالد بولا، امی آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میں نے ابھی جب موم بتی جلائی تو ابا جان کی میت کفن میں لپٹی ہوئی اسی چارپائی پر دیکھی، اور جیسے ہی آپ سب آئے تو وہ غائب ہو گئی۔ یہ وہی چارپائی ہے امی جس پہ ابا جان کی میت قبرستان تک لے جائی گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور گھر والوں کو کسی نہ کسی طرح سے صادق دکھائی دیتا رہا۔ ابھی گھر والے اس کی موت کا غم نہیں بھولے تھے کہ انہیں اور غم ستانے لگا۔ دوسری جانب صادق کے دوست بھی کچھ عجیب باتیں کر رہے تھے۔ ایک رات جب دروازے پر دستک ہوئی تو برکت نے جا کر دروازہ کھولا۔ ارے چچا، آپ آئیے، مجھے تو لگا تھا آپ سب لوگ ہمیں بھول گئے ہیں، ابا جان کے مرنے کے بعد کرامت بولا۔ یہ سن کر اکرم بولا، ایسا نہیں ہے بیٹا، صادق دوست تھا ہمارا، بس اچھا نہیں لگتا اب اس کے مرنے کے بعد یہاں آنا۔ پہلے تو اسے دیکھتے تھے، اب وہ دکھائی نہیں دے گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ آج ایک اہم بات کے لیے ہم سب آئے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے جب بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی طرح صادق دکھائی دیتا ہے، اور یہ سچ ہے، وہم نہیں۔ اور پھر کچھ دن بعد علاقے میں باتیں عام ہونے لگیں کہ فلاں نے آج صادق کو وہاں دیکھا، فلاں نے وہاں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اسکول والے برگد کے پیڑ کے ارد گرد اسے کفن میں لپٹے ہوئے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ایک روز اس کی بیوی کو آئینے میں بال سنوارتے ہوئے دکھائی دیا تو انہوں نے مولانا عثمان کو بتایا۔ مولانا عثمان نے کہا، صادق عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس کی قبر پر جا کر کچھ دن فاتحہ خوانی کرو
اور صدقہ خیرات کرو اس کے نام سے، اور جب فاتحہ خوانی کی گئی اور غریب مساکین کو صادق کے نام پر خیرات وغیرہ کیا گیا تو صادق کی روح عالم ارواح میں چلی گئی اور پھر اس کے بعد وہ کسی کو نہیں دکھائی دی۔ صادق کے باقی دوستوں نے آئندہ شراب پینے اور گناہ کرنے سے توبہ کر لی اور صادق کی روح واپس اپنی آخری منزل کی طرف چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوستوں، ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔